ایک آخری سجدہ، مسجد کی گھنٹی اور مقدر کا دروازہ۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں، جہاں گلیاں کچی تھیں اور دیواریں وقت کی مار سہ چکی تھی، ایک سفید مکان موجود تھا۔ اس مکان کی چھوٹی سی کھڑکی ہر صبح سورج کے ساتھ کھلتی اور لوہان کی ہلکی خوشبو ہوا میں گل جاتی۔ یہ مکان تھا ہاجرہ کا۔ ہاجرہ ایک 20 سالہ نوجوان لڑکی تھی، جو دنیا کی چمک سے نہیں بلکہ دل کے سکون اور رب کی رضا سے جڑی تھی۔ وہ نہایت پرہیزگار، خاموش طبیعت اور نیک سیرت تھی۔ اس کے چہرے پر نورانی تاثر تھا، جیسے دل میں عبادت کے چراغ جلتے ہوں۔ رات کے سناٹے میں جب شہر کی روشنی مدھم ہو جاتی، تب ہاجرہ اٹھتی اور تہجد کے لیے وضو کر کے سجدے میں گم ہو جاتی۔ یہی وہ لمحے تھے جنہوں نے ایک اور دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ محلے کے باہر ایک صدیوں پرانا برگد کا درخت تھا، جو محلے والوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں جنات رہتے ہیں۔ کئی بار وہاں سے عجیب سی آوازیں آتی تھی۔ کچھ نے روشنی کی لہریں دیکھی تھی، کچھ نے سائے۔ اس درخت کے نیچے جنات کی ایک بستی چھپی تھی، ایک ایسی دنیا جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ یہاں کا شہزادہ تھا زارم، جو دیگر جنات سے مختلف تھا۔ زارم کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت نہیں بلکہ تجسس تھا، خاص کر ان انسانوں کے لیے جو نیک تھے، عبادت گزار تھے۔ زارم نے پہلی بار ہاجرہ کو اس وقت دیکھا جب وہ سجدے میں تھی۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے نور کا فوارہ زمین پر گرا ہو۔ ہاجرہ کے ہونٹوں سے نکلنے والی تصویر زارم کے دل میں لرزش پیدا کر گئی۔ وہ ہر رات ہاجرہ کو دیکھنے آنے لگا، کبھی خوشبو بن کر، کبھی روشنی، کبھی دعائیں کی صورت۔ ہر بار اس کی عبادت زارم کے دل پر گہرا نقش چھوڑ جاتی۔ زارم اب عشق میں مبتلا ہو چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ جنات کا انسان سے عشق حرام ہے۔ شریعت قبلہ سب اس کے خلاف تھے، مگر دل کی ضد دلیل نہیں سنتی۔ زارم نے دعا مانگنی شروع کی، اپنے رب سے، جس سے وہ پہلے فقط طاقت مانگتا تھا، اب راستہ مانگنے لگا تھا۔ ہاجرہ اب خوابوں میں ایک سائے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ سایہ کبھی خطرناک محسوس ہوتا، کبھی پرامن۔ اس کی موجودگی میں عجیب سا سکون ہوتا۔ ایک دن جب ہاجرہ قرآن پڑھنے لگی تو قرآن کے صفحے سے ایک پرچی نیچے گری، تمہارے سجدے نے مجھے انسان بنا دیا ہاجرہ۔ ہاجرہ خوفزدہ ہوئی، مگر دل میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا، کچھ ایسا جو سمجھ سے باہر تھا۔ زارم کے قبیلے کو خبر ہو گئی، اسے جناتی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں اس پر حکم لگایا گیا، اگر تم نے انسان سے رابطہ قائم رکھا تو تمہاری طاقت چھین لی جائے گی۔ زارم نے چپ چاپ سر جھکا لیا، مگر دل میں کوئی اور ہی ارادہ تھا۔ ایک رات زارم نے مکمل انسانی شکل میں ہاجرہ کے خواب میں خود کو ظاہر کیا۔ وہ نہایت خوبصورت نوجوان تھا، مگر آنکھوں میں دکھ تھا۔ میں ظالم جن ہوں ہاجرہ، مگر تمہاری دعا نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں اب وہ نہیں رہا جو تھا۔ ہاجرہ نے جواب دیا، اگر تم واقعی بدل کے ہو تو رب کے حضور آ جاؤ، سجدہ کرو، شاید ہم دونوں کو رہائی مل جائے۔ زارم نے زندگی میں پہلی بار سجدہ کیا۔ ایک جن جو غرور کا پیکر تھا، اب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ زارم کے قبیلے نے حملہ کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ زارم ان کے قانون سے بغاوت کر رہا ہے۔ ہاجرہ اس وقت اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی جب باہر دھواں پھیل گیا۔ زارم نے اپنی طاقت سے سب کو روکا، مگر قیمت چکانی پڑی۔ اسے اپنی جناتی طاقت قربان کرنی پڑی۔ زارم کی طاقت ختم ہو گئی، مگر روح روشن ہو گئی۔ ہاجرہ نے آخری سجدہ کیا اور کہا، اے رب، اگر یہ عشق تیرے راستے میں قربان ہو سکتا ہے تو اسے قبول فرما۔
زارم کی روح روشنی میں بدل گئی اور وہ نور کا ایک حصہ تھا۔ مہینے گزر کے حاجرہ کے خواب میں اب زارم کی بہن آنے لگی، زائرہ۔ اس نے حاجرہ سے التجا کی، زارم نے اپنے پیچھے ایک مشن چھوڑا ہے، جناتی دنیا کو نور کی طرف بلانے کا مشن۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی حاجرہ؟ حاجرہ نے وقت لیا مگر حامی بھر لی۔ زائرہ نے حاجرہ کو جناتی دنیا کے چھپے راز بتائے، ایسے جن جو علم کے بھوکے تھے مگر راستے سے بھٹک گئے تھے۔ حاجرہ نے روزانہ قرآن کی تلاوت کی ویڈیوز، آڈیوز اور دعاؤں کو اس خاص درخت کے نیچے ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ وہ پیغام جناتی دنیا میں پہنچایا جاتا اور آہستہ آہستہ کچھ جن نرمی دکھانے لگے۔ محلے والوں نے حاجرہ کے بدلتے رویے کو محسوس کیا۔ وہ زیادہ وقت تنہائی میں گزارنے لگی تھی۔ کچھ لوگوں نے بدگمانی کی مگر حاجرہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا مشن بہت بڑا ہے۔ ایک رات زائرہ ایک نو عمر جن کو لے کر آئی۔ اس کا نام تھا نعیم۔ نعیم نے قرآن کو پہلی بار سنا اور آنکھوں سے آنسو بہائے اور کہا، میں نے اپنی زندگی نفرت میں گزاری لیکن یہ الفاظ میرے دل کو نرم کر گئے ہیں۔ وہ پہلا جن تھا جس نے حاجرہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ درخت کے نیچے نور کی ایک نئی بستی بسنے لگی۔ وہاں نہ کوئی ظالم تھا نہ غرور، صرف دعا، عبادت اور محبت تھی۔ زارم تو جا چکا تھا مگر اس کا اثر باقی تھا۔ اب حاجرہ ایک استانی بن چکی تھی، ایک ایسی جناتی درسگاہ کی جہاں انسانوں اور جنات کا مشترکہ مشن جاری تھا۔ وہ مشن محبت، عبادت اور روشنی پھیلانا تھا۔ ایک رات جب چاندنی پورے جوبن پر تھی، حاجرہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک روشن ستارہ ٹمٹما رہا تھا، وہی ستارہ جو زارم کے جانے کے بعد پہلی بار ظاہر ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں گیا نہیں حاجرہ، میں روشنی بن گیا ہوں۔ جہاں تم ہو میں وہاں ہوں، تمہاری دعاؤں میں، تمہارے سجدوں میں اور اس مشن کی ہر کامیابی میں۔ حاجرہ نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی اور دل میں ایک آیت گونجی، اللہ نور السماوات والارض۔ اور یوں عشق جو خوف سے شروع ہوا، سجدے پر ختم نہیں ہوا بلکہ روشنی میں بدل کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا اور ایک لازوال روشنی کی ابتدا ہو گئی۔